شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت ہدایت عافیت کے ساتھ رکھیں. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان سے پہلے کون کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں. میں نے کون کون سے کام کیے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم سب ہی اپنے اپنے گھر کے روٹین کے مطابق بہت سے کاموں کو رمضان سے پہلے کر کے رکھتے ہیں تاکہ رمضان میں ہمارے لیے ٹائم کو مینیج کرنا آسان ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے آسان اور سب سے مشکل کیا کام ہے؟ وہ یہی کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر کسی بھی کام کو ایک پلان کر کے ایک طریقے سے کر لینا تو پھر مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اور یہ جو رمضان مبارک ہے اس کے لحاظ سے اور ویسے بھی ہماری جو روٹین کی زندگی ہے نا اس میں اگر ویسے ہم بات کریں تو سب سے آسان اور سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنا ہی ہے. تو ایک دفعہ پھر بھرپور موقع ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے. ہماری زندگی میں وہ دن آ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہوگا کہ ہم اپنے رمضان کو بہترین بنائیں, ہم اللہ کو راضی کر لیں. تو اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو اچھے سے مینیج کر لیں, اس کی پراپر طریقے سے ہر چیز کی پلاننگ کر لیں. ہر گھر میں اس وقت میں جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے نا جو میں نے لسٹ بنائی تھی بتاتی ہوں. اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جتنے بھی میرے بازار کے کام ہیں گروسریز وغیرہ وہ سارے میں پہلے کر لوں. اور یہاں ہم لوگ گئے تھے گوشت لینے کے لیے حلال میٹ پہ, تو وہاں پہ گوشت کا آرڈر دے دیا اور میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. تو میں نے سوچا چلے میں کچھ تھوڑی بہت آپ سے بات کرتی ہوں کہ ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے کیا کیا کام پہلے سے کرنے ہوتے ہیں. تو جو کہتے ہیں نا ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی کلیننگ ہمیں چاہیے. تو گھروں کی صفائی کرنا, اس میں جو جائے نماز ہوتے ہیں ہمارے اور جو چادریں وغیرہ ہوتی ہیں جو ہم نماز کے لیے خاص طور پہ اگر نماز کی چادر یوز کرتے ہیں اس کو, ان سب چیزوں کو اچھے سے دھو لینا, صاف ستھرا کر لینا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور پھر گھر کی ڈیپ کلیننگ کے تاکہ ہم اگر رمضان کے اندر کلیننگ میں وقت نہ بھی لگائیں تو ہمیں کوئی لمبا کام نہ کرنا پڑے. یہ سب کام, میٹس وغیرہ دھونا, بیڈ شیٹس کو چینج کرنا, یہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمت دی اور میں نے اپنے ٹائم پہ وہ ختم کر لیے. اور ویسے تو کہتے ہیں کہ ہر وقت ہی ہمارے گھر میں ایک مسجد ہونی چاہیے. گھر کا ایک خاص کونا ہمارے پاس ہو جس کو ہم اپنی گھر کی مسجد بولیں, جہاں پہ ہم عورتیں جو ہیں, کیونکہ مردوں کے لیے تو مسجد میں جانا افضل ہے, تو ہم اپنی گھر کی ایک مسجد بنا لیں, ایک چھوٹا سا ایریا گھر کا ایک کونا مخصوص کر لیں. وہاں پہ دعاؤں کی کتابیں, ہماری تسبیحات, قرآن پاک اور اس قسم کی چیزیں وہاں رکھیں. کیونکہ دیکھیں ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے نا تو ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم ان کاموں کو شوق سے کریں. اس کے بعد یہ سارے کام ہو گئے, گھر کی کلیننگ وغیرہ کر لی. تو ایک صفائی ہم نے اور بھی کرنی ہے, وہ ہے اپنے موبائل کی صفائی. اس میں یہ ہے کہ کہیں پہ ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے ہمارے پاس یا کچھ ایسا تو نہیں ہم شیئر کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں جو گناہ جاریہ کی شکل ہو ہمارے لیے. اگر کوئی ایسی چیز اب پہلے کر چکے ہیں تو اللہ پاک سے اس کے لیے ہم معافی مانگیں اور اس کو ریموو بھی کریں, ڈیلیٹ کر دیں. اور غیر ضروری چیزیں جو ہوں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں. اچھا, ساتھ ساتھ جو گھر میں کام ہو رہے ہیں کچن میں, گروسری ہماری ہو گئی تھی اور فائنلی گوشت وغیرہ بھی لا کے میں نے کچھ کو میرینیٹ کیا. اس کو ابھی میں کچھ کو مطلب کوک کر کے رکھ لوں گی. اور جو جنجر گارلک کی پیسٹ وغیرہ بنانی ہے, وہ گرین چٹنی بننی تھی وہ بنا لی. کچھ میں نے آلو اور چکن کے کباب بنائے, پھر شامی بھی بنا کے رکھے. تو یہ تو وہ گھر کے کام ہے نا, ویجیٹیبلز لا کے ان سب کو کٹنگ کر کے اچھے سے ان کو واش کر کے جب ہم سیپریٹلی ان سارے کاموں کو رکھ لیتے ہیں تو اس سے کافی ٹائم ہمارا سیو ہو جاتا ہے رمضان کے دوران. تو یہ میرے روٹین کے کام تھے سارے, وہ میں نے الحمدللہ کر لیے پہلے سے. اچھا, ایک اور جو ہے نا رمضان کی تیاری میں سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا وقت غیر ضروری چیزوں میں نہیں ضائع ہو. میکسیمم جو ہے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ہر وقت ذکر کی عادت اس کو اپنا لیں. اسی لیے ہے کہ تھوڑے دن پہلے سے ہم ان کاموں میں قرآن پاک کی تلاوت کو ہم تھوڑا سا بڑھا لیں عام دنوں کی نسبت رمضان سے پہلے ہی, تاکہ ہماری ایک عادت تب تک پختہ ہو چکے ہو. اس کے بعد گروسری میں بھی یہی تھا کہ جن چیزوں کو ہم اکٹھا لا سکتے ہیں ان کو ہم اکٹھا ہی لا کے ایک ہی دفعہ میں رکھ لیا جائے. اور سب سے اہم چیز کہ جب اپنی گروسری کے لیے جائیں نا
تو کوشش کریں کہ اس میں ہم ساتھ ہی ویسا ہی ایک حصہ کسی ایک مستحق کو دے دیں، 1 کو 2 کو، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہو۔ تو جب اپنے لیے گروسری ہونا، ساتھ ہی ہم اپنے کسی ایسے بہن بھائی کے دسترخوان کی فکر ضرور کر لیں جس کو اللہ پاک نے ہم سے کم نوازا ہوا ہے۔ اس طرح سے وہ ہماری نعمت کا شکر ہو جائے گا کہ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت دی ہے نا، اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ ان سب چیزوں کو، ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ جو عید کی تیاری ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں رمضان میں، روزے کی حالت میں رمضان میں نہ پھرنا پڑے۔ تو ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے، خود کے لیے جو بھی ہمیں عید کی شاپنگ کرنی ہو وہ بھی کوشش کی جائے کہ ایک تو رش بہت ہو جائے گا، ٹائم اتنا کم ہوتا ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی پسندیدہ جگہیں جو ہیں نا وہ ہیں مسجدیں، اور اللہ پاک کی ناپسندیدہ جگہیں ہیں بازار۔ تو کوشش کریں کہ ہم رمضان میں بازاروں میں وقت نہیں لگائیں۔ اس لیے عید کی شاپنگ، عید سے پہلے ہی گھر کی کوئی چیز لینی ہو، بچوں کی جو بھی شاپنگ کرنی ہو، اس کو بھی ہم کوشش کر لیں کہ ہم انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہی ختم کر لیں گے۔ اور ایک آج کی ویڈیو میں مجھے سب سے اہم بات جو کرنی تھی نا وہ یہ تھی، ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں بہت کچھ ایسا دیکھتے ہیں جس کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم گھر میں کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں جو ہمارے بڑے کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، اور ہم اس کو دیکھ کے اب ہم اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہم کشمکش میں پڑھتے ہیں کہ کیا یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہے، کیا یہ ہمارے دین کا حصہ سمجھ کے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں، پتہ کریں۔ تو یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے گھروں میں رائج ہے، کوئی ایسی ٹریڈیشن ہے، کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے گھروں میں ایسے کی جاتی ہے جیسے کہ وہ دین کا حصہ ہے، اور وہ اصل میں وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو اصل میں یہ شیطان ہے جو الجھا دیتا ہے، ہمارے غلط کاموں کو ایسے ڈیکوریٹ کر کے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم پھر اس کام کو نیکی کا سبب سمجھتے ہیں، پھر ہم نیکی کے اصل کام کرنے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ باتیں جو ہمارے بڑے کرتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں، تو ہم خود میں اتنی کرج لے کے آئیں، خود دین کے بارے میں اتنی اویئرنیس جو وہ ہمیں ہو کہ ہم جو غلط چیزیں رائج ہیں نا ان کو ختم کریں۔ اچھا، حق جو ہوتا ہے نا اس کا تعلق بڑے یا چھوٹے سے نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جو بڑے کر رہے ہیں وہی چیز ٹھیک ہوگی اور جو چھوٹے کر رہے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہو۔ اس لیے پیار سے بڑوں کو دین سے متعلق ہر بات جو ہے نا وہ دلائل کے ساتھ ان کی عزت کا پہلو ذہن میں رکھتے ہوئے، جہاں پہ بڑے کچھ غلط کر رہے ہوں ہمیں ان کو بھی سمجھا کے اپنے گھروں سے غیر ضروری چیزیں جو ہے نا ان کو نکالنا ہے، کیونکہ حق کا تعلق ایمان سے ہے، عمر سے نہیں ہے۔ جو عمر میں بڑا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایمان بھی ہم سے بڑا ہو۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا بہت ضروری ہے۔ آج کے بچوں کے پاس دین اس لیے نہیں ہے کیونکہ ماؤں کے پاس دین نہیں ہے، تو ماں ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں دین کو سیکھنا ہے، اور ماؤں کے پاس دین اس لیے نہیں ہے کیونکہ گھر کے مردوں نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ یہ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو دین سکھانا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے خود دین سیکھنا پڑے گا۔ اور اچھی تربیت جو ہے نا وہ صرف اچھے گریڈز اور دنیاوی کامیابی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں دین بھی سکھانا ہے بچوں کو۔ بس یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے نوازیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔